اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قلب کے تہ گہرائیوں سے آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جو ہے مدینہ المنورہ میں 29ویں شب ہے. اور مدینہ المنورہ میں ویسے تو ہر وقت ہی نور کی برسات ہوتی ہے، آج اور بھی برسات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بارش ہو رہی ہے اور بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے. اور مدینہ کی ایسے موقع پہ یاد زیادہ ستاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں وہاں کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آئیے تمام احباب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 طائران جنا یعنی جنت کے پرندے. ایک پرندے یہاں پر ہیں. ہم صبح صبح جب اٹھتے ہیں، کبھی پارک کی طرف جانا ہو جاتا ہے، کسی بڑے پارک میں جانا ہو جاتا ہے، تو جب چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہے، فجر کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے، یا کوئل کی کوہ سننے کو مل جاتی ہے، یا مینا یا بلبل کا جو نالا سننے کو ہمیں ملتا ہے، تو وہ ایک کیفیت برپا کر دیتا ہے، ایک سکون، ایک لذت فراہم کرتا ہے. یہ دنیاوی پرندوں کا حال ہے. تو سوچیں جو جنتی پرندے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جب وہ چہچہائیں گے. اللہ اکبر. طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ اللہ اللہ. یہ کلمہ
کلمہ کہنا ہے لیکن اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہنا ہے، اس کی شان کے مطابق کہنا ہے، یعنی اس کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں بلکہ وہ ذکر کرنے کے لائق ہے، اس کا حقدار ہے، اس لیے کہنا ہے مل کر اللہ 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 ہاں خواب نوری میں آئے جو نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نور خدا سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے، خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ پیارا اور پاکیزہ اور محترم مہینہ نصیب ہوا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جس شخص کا انتقال ہو جائے گا، اگر اس کو پوچھا جائے، خواہش کی جائے کہ اگر تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا ہے تو تم کیا تمنا کرو گے، تو وہ کہے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے. دنیا کے اندر رمضان مبارک کا ایک دن دوبارہ سے مل جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور کا یہ جو ارشاد ہے ایک بڑا پیارا ارشاد ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوتے ہوتے حدیث کی جو کتابیں مرتب ہوئیں، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف میں غالباً جو ابواب شروع ہوتے ہیں نا، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب شروع ابھی نہیں ہوا، اس سے پہلے صاحب مشکات شریف نے ایک حدیث لکھ دی. حدیث کا کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایک حدیث لکھی ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے، پہلا جو بات ہے، پہلا جو جملہ ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، کار خیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچوں سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، بچوں سے پر شفقت کرتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں خوبصورت بچے کو دیکھ کے تاکہ نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ افعال کرتے ہیں، سب کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، میری اس بات کا بھی دار و مدار میری نیت پر ہے کہ میں کس نیت سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کا دار و مدار بھی آپ کی اس محفل میں آنے پر گھر سے نکلتے ہوئے کیا سوچ کے آپ نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں ایک دم خالص کر دے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی کر دے. اور جب ہم آئیں تو ہمارے سارے مسائل پریشانیاں باہر چھوڑ کر آئیں، اور جب سرکار کے ذکر میں آئیں تو تمام یکسوئی ہماری سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہو، اور ایسی یکسوئی ہمیں عطا ہو کہ ہم ہوں مدینہ المنورہ کی یادیں ہوں، اور تصورات ایسا ہو کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. ہم آنکھیں بند کریں تو سامنے سرکار کا روضہ ہو، سرکار جلوہ فرما ہو. ان تصورات کے ساتھ ہم حضور کا ذکر کریں. میں آغاز کر رہا ہوں نعت کا. سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے آئیے شامل ہوتے ہیں. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود
تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا، کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، سید محمد مصطفیٰ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کوئی آپ
پری پہ کر نگاری سر وقت لال رخ سارے سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ من بودم دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا حسین و محجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل
مولاي صل وسلم دائما ابدا. قصیدہ بردہ شریف کے دوران ایک دو باتیں ذہن میں آئیں. جیسے ہم جب خوش ہوتے ہیں کسی بات سے تو ہماری آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بندہ خوش ہے، اس کے گالوں کی سرخی بتا رہی ہوتی ہے خوش ہے. کبھی خواب میں زیارت ہو جائے مکہ المکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی، تو انسان اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے چہرے کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو کہا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی. ان آنکھوں کا یا عالم ہے تو کیا سرمگی آنکھیں ہوں گی ان بزرگوں کی. پھر اس کے بعد پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تھی ہلکی سی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی نازل فرمائی تھی، اس تجلی کو دیکھا تھا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ سخت کالی رات میں جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ایسی رات میں دور کوسوں دور سیاہ رنگ کے پہاڑ پر، سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. یہ عالم تھا ان کی نگاہوں کا. تو سوچیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہوگی، معراج میں جب دیدار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو ان کی آنکھوں کا کیا عالم ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو وہ جو شعر تھا نا، دو چشم نرگسی نشرہ کہ ما زاغ البصر خانن، یہ معراج شریف کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نظر ادھر ادھر بہکی نہیں، بس اپنی جگہ پہ رہی. وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، کتنی دیر کتنے وقت تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے. تو اس کے بعد جو ان آنکھوں میں خوشی کا عالم ہوگا اس طرف اشارہ کیا، پھر حضور کی زلفوں کی طرف کہ واللیل اذا یغشا، کہ حضور کی زلفیں جس سے مراد جو سیاہ رات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اور ایسی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے ہمیں آنے والی نسلوں کو کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات ہو ہمارے والدین، اولاد، دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر وہ سرکار کی ذات ہو، سرکار کے گھر والے ہوں، سرکار کے اصحاب ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اہل بیت کی، ان کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، ادب اور احترام نصیب فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اس در سے ہمیشہ جوڑے رکھے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایسا پل. جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں درخواست کی، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ اجازت حاصل ہو کہ جب پل صراط صاحب کی امت گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں، اور جو مومنین ہیں وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدھی حالت سر عرض کرتے ہیں کہ اس طرح سے گزار دیں کہ
کہ اگر جبریل نے اپنا پر بھی بچھایا تو اس کو بھی پتہ نہ چلے کب ان کے امتی گزر گئے ہیں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، خیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں پہ؟ قیامت کے دن روز محشر ہوگا تو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، آپ کو تو پتہ تو ہے نا بچے پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن وہاں پہ تو سب نفسا نفسی ہوگا نا، وہاں تو بچے پر کیا گزر رہی ہے باپ کو بھی وہاں نہیں پتا ہوگا، بلکہ اگر باپ دیکھ بھی لے گا تو کنارہ کش ہو جائے گا، دیکھ نہ لے میرا بیٹا، اور بیٹا باپ کو دیکھ لے گا تو کنارہ کش ہو جائے گا، کہیں باپ نہ دیکھ لے، ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے کہہ دے کہ اپنے حصے کی نیکیاں مجھے دے دو، میرے حصے کے کچھ گناہ لے لو، تو سب اپنے اپنے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی ایک ذات ایسی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی جو اپنے امتیوں کے لیے وہاں بھی رو رہے ہوں گے اللہ کے حضور، ایسی ہم بیان کریں گے، سجدے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوگا، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا، پھر وہاں پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے
ان کی حمد کی، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے۔ جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی
سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا ہاں دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی ہاں حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ہاں دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بادب حاضری نصیب فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کی احباب جا رہے ہیں جانا شروع کر دیا ہے جس کو جانا ہوتا ہے نا وہ 15 دن کوارنٹائن رہ کر بھی جاتا ہے بحرین میں رہ رہے ہیں لوگ کوارنٹائن میں ابھی آج ہی ہمارے ایک دوست پہنچے مدینہ منورہ کوارنٹائن کر کے جس کو جانا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا اس کو تو سرکار مدینہ کے دربار میں حاضری دینی ہے پھر وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ سید آدم صاحب جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی تھے اس وقت یعنی جو چالی مبارک ہے وہ چابی وہی کھولتے تھے وہ مدینہ شریف سے آئے ہوئے تھے تو میں نے ایک دعا کے لیے درخواست کی کہ آپ دعا کریں آواز کے حوالے سے گلے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ تم جن کی نعتیں پڑھتے ہو نا تو وہاں پہ آوازیں نہیں وہاں دل دیکھے جاتے ہیں تو میں نے کہا ایسی یہ دعا کر دیں پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم وہاں پیش کرنے جیسے ہوں ہمارے دل بالکل پاکیزہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عداوت سے کینے سے حسد سے بغض سے جلن سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے
اور اللہ تعالی ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ کرے اور ہمیں دکھلاوے سے بھی بچائے، ریاکاری سے بھی بچائے، شیخی بگاڑنے سے بچائے. یہ بھی ایک بڑی کبھی کبھار نقصان دہ علامت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمتوں کے اظہار میں رکھے، ایک عاجزی انکساری عطا فرمائے، ایک مناسب انداز جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اس طرح سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار